أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. کل ہم نے اسی آیت کا پہلا حصہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. خداوند تعالیٰ اپنی کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا جو کہ اپنی ماقبل کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران و نگہباں ہے. پس آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اس کے برعکس ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے خاص دستور العمل اور راہ و روش قرار دی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت قرار دیتا لیکن وہ تمہیں اس چیز کی بابت آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت دینے کی کوشش کرو. تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے پھر وہ تمہیں تمہارے اختلافی امور کے بارے میں آگاہ کرے گا. تو لہذا اس آیت کے اس حصے کی فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اس میں پہلا نقطہ کہ فیصلہ کی اصل و اساس کا انزل اللہ ما انزل اللہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے. نمبر دو، اس آیت میں ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے. تیسرا نقطہ اس میں یہی وہ فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو کہ عبارت ہے اس شریعت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قرار دی گئی ہے. لہذا ان پر واجب ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ان نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لیں، یعنی فیصلہ کرنے میں وہ خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا قرآن مجید میں ما انزل اللہ ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لیں. پھر خدا تعالیٰ نیکسٹ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اس میں اس آیت میں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آیت کے مطابق بھی یہ آیت ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے بچ کر رہنے کی تاکید کرتی ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مطلب کو بھی واضح کرتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے سے منہ موڑیں گے
تو ان کا ایسا کرنا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے معروم کرنے کا ثبوت دیتا ہے، جو کہ ان کے فاسق ہونے کا نتیجہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ وہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے لوگوں کو ہدایت بھی کرتا ہے، اور وہ اس سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فسق اختیار کرنے والوں کے۔ تو لہذا اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فسق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشات نفس کے اسیر افراد کا اس چیز کی پیروی سے منہ موڑنا کہ جس سے اللہ نے ہر حق برحق نازل فرمایا ہے، وہ ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے چاہا کہ انہیں ان کے بعض ان گناہوں کی سزا دے جو ان کے فاسق ہونے کا سبب ہے۔ اور سزا دینا یعنی مصیبت میں مبتلا کرنا بظاہر وہی گمراہ کرنا، ہدایت سے معروم کرنا، یہ سب سے بڑی سزا ہے، اور یہ سزا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ جو وہ فسق کرتے ہیں، یعنی خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے لیے اس کا حکم تھا، یعنی دو شادی شدہ جو افراد تھے ان کے بدعمالی کا شکار ہوئے، ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو امیر ہوتے تھے ان کے بارے میں فیصلہ اور کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے ان کے بارے میں فیصلہ اور کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ تورات میں اسی طرح لکھا ہوا تھا کہ سنسار کرنا، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنا چاہا اور کہا کہ جو ہے وہ اگر تورات کے مطابق جو حکم لکھا ہوا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، جبکہ تورات کے اندر بھی جو ہے وہ سنسار کرنا کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس میں خود جو ہے وہ تبدیلی کر کے جو ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ کرتے تھے، غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے جو ہے وہ الگ کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں، اور اس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اس کے بارے میں یہ جو 3 حکم آئے ہیں کہ جو فیصلہ کرے تو اس کے مطابق کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق کے مطابق، تو یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، اور مسلمان اس امت کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی۔ تو جو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ آیت ہیں۔ اور اس کے بعد ہدایت سے محروم کرنا، نیکسٹ نقطہ یہ ہے کہ اور جملہ وَحَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ وہ بات کہ اور ان سے بچ کر رہے کہ کہیں آپ کو بعض ان چیزوں کے بارے میں الجھا نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے سازشوں سے خبردار رہیں کہ تمہیں آپ کو فتنہ سے دوچار نہ کر دیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی عصمت کے حامل ہیں اور معصوم ہیں، لیکن آگاہ رہیں کہ اس میں تفسیر المیزان آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے یہ تحریر کی گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آگاہ رہے کہ اس حوالے سے ہے کہ قوت عصمت کو ختم نہیں کرتی، اور نہ ہی فاعل مختار ہونے کی بنا پر دی جانے والی ذمہ داریوں و خدائی دستورات و فرائض کو ختم کرتی ہے، کیونکہ وہ علمی صلاحیتی قوتوں کے باب سے ہے، یعنی علمی صلاحیتوں کی قوتوں سے کے باب سے ہے جو عصمت ہے۔ اور جہاں تک علوم و ادراکات کا تعلق ہے تو وہ عمل کرنے والی قوتوں اور اعضائے بدن میں موجود قوتوں اور خود ان اعضاء کو جو ان قوتوں کے حامل ہیں فعل و ترک یعنی انجام دینے یا نہ دینے اختیاری نسبت کے برابر ہونے سے معروم نہیں کرتی۔ تو کیونکہ علم ہے، اس کی مثال مزید جو ہے وہ علماء نے یہ دی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اگر زہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ زہر کے نقصانات جو ہے وہ بہت ہے،
نقصانات ہے تو کبھی بھی اس کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ زہر خود نہیں لے گا، کیونکہ اس کو اتنا یقین ہے۔ اسی طرح نبی جو امام معصوم ہوتا ہے کہ اس کو اسی طرح یقین ہوتا ہے، اس اپنے علم یقین کی وجہ سے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ جو ہے وہ مزید اس کے اوپر وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر وقت میں سورہ نساء میں اسی کو مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ذرا بھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اور وہ ذرا بھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو اس چیز کا علم عطا کیا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھی، اور اللہ کا فضل و کرم آپ پر بہت عظیم ہے۔ پھر یہ کہ حکم جعلیت یا حکم خدا، ان دونوں میں انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یا حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرے۔ فیصلہ دو طرح کا یہ ہے کہ یا حکم خدا کی طرف فیصلہ کرے، اور یا جو ہے وہ اس کے مقابل جو ہے جو بھی حکم ہوگا وہ جعلیت کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کے سوا سب سے اچھا حکم کرنے والا کون ہے؟ یقین والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں آیت میں یہ معنی ہے کہ جب یہ شریعتیں اور احکام سبھی حق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، جو ابھی پچھلی آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو ان کے علاوہ کوئی حکم حق ہو ہی نہیں سکتا، اور جاہلیت کا حکم سوائے خواہشوں کی پیروی کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہ جو لوگ حق اور برحق حکم سے روگردانی کرتے ہیں وہ صرف جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ان ایمان کے دعویداروں کے لیے اللہ سے بہتر حکم صادر کر سکے، فیصلہ دے سکے۔ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں وہ ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ خوبصورت اور اچھا حکم و فیصلہ صادر کر سکتا ہو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ کتاب کافی میں عبداللہ بن مسکان نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو طرف کے تنازع میں ظالمانہ فیصلہ کرے اور پھر اس فیصلہ پر زبردستی عمل کروائے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ مزید آپ جو ہم اس تفسیر میں دیکھتے ہیں تو یعنی بیان کیا گیا کہ تفسیر قمی کی روایت ہے کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کے ذیل میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے لیے مخصوص شریعت ہے اور دستور العمل معین ہے۔ تو لہذا فیصلہ کرنے والے یعنی قاضی جو ہے وہ چار قسم کے ہو سکتے ہیں۔ چار قسمیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جن سے 3 دوزخ میں اور 1 بہشت میں جائے گا۔ نمبر 1، جو شخص علم و آگاہی کے باوجود ظالمانہ فیصلہ کرے وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ نمبر 2، جو شخص علم و آگاہی سے عاری ہو اور ظالمانہ فیصلہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ 3، جو شخص برحق فیصلہ کرے مگر علم نہ رکھتا ہو وہ بھی دوزخ کی آگ میں چلے گا۔ نمبر 4، جو شخص برحق فیصلہ کرے اور علم بھی رکھتا ہو وہ بہشت میں جائے گا۔ اور امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فیصلہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک خدائی فیصلہ اور دوسرا جاہلیت کا فیصلہ۔ جو شخص خدائی فیصلہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو گویا اس نے جاہلیت کا فیصلہ کیا۔ تو اس طرح ہمیں قرآن مجید کا جب ہم سہارا لیں گے اپنی زندگی کے ہر امور میں تو کبھی بھی جہالت کی طرف نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور حاجت فرمائے۔
اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو اگلی نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں مزید اس آیت کی جو تفسیر ہے المیزان سے انشاءاللہ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. والسلام.